اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو آپس میں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب ملا دیا اور سارا معجزات بھی دے دیے گئے، تو معجزات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب قال ربنا اننا نخاف، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ ربنا اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں اس بات کا ڈر ہے، ان یفرط علینا، جب ہم فرعون کے پاس جائیں گے اور جا کر جب تیرا پیغام سنائیں گے، تیری دعوت دیں گے، تو او ان یفرط علینا، وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو ہے نہیں، وہ تو بادشاہ ہے اور اوپر سے ہے بھی پرلے درجے کا بدتمیز، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے ہم اس کی خدائی کو چیلنج کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا او ان یفرط علینا، ایک تو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا پھر کچھ بھی نہ کرے تو کم سے کم ہمارے ساتھ بدتمیزی ضرور کرے گا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنا یہ ڈر رب کی بارگاہ میں پیش کیا نا کہ مالک ہمیں یہ لگتا ہے یا تو بدتمیزی کرے گا یا زیادتی کرے گا، زیادتی یہ ہے کہ ہمیں قتل بھی کروا سکتا ہے، بدتمیزی یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرے تو ہمیں ہمارے کم سے کم ہمیں تکلیف ضرور دے سکتا ہے۔ تو اب ذرا رب کا جواب سنیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافا، فرمایا تمہیں دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما، کیونکہ میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، کیونکہ تم میرے مشن پر جا رہے ہو، میری دعوت پر جا رہے ہو، میرے کام کرنے جا رہے ہو، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کام میرا ہے تو تمہاری حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، پھر فرعون کیا یا فرعون کا ابا کیا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا یہاں سے کہ بندہ جب رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، رب اس کی حفاظت کرنا آپ ہی شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، بندہ جب رب کے کاموں میں لگ جائے، اگر ہم دیکھیں نا ہمارے کتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم رب کی بارگاہ سے دور ہوئے تو ہماری پریشانیاں بھی بڑھتی گئی ہیں۔ جیسے ہی بندہ من کان للہ کان اللہ لہ، جیسے ہی بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کان اللہ لہ، پھر رب اس کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حرم بن حیان ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت ویسے کرنی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں، اور جو بھیڑیے ہیں، بکریاں ہیں وہ چر رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان نے کہا ویسے کرنی سے، کہا ویس بڑا الٹا معاملہ نہیں ہو گیا، جن بھیڑیوں نے بکریوں کو کھانا تھا وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، میرا کام کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے۔ تب یہاں سے مسئلہ دیکھے سمجھے، جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو ہمارے کاموں کی ذمہ داری بھی وہی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے اور چور آ کے اس نے ساری صفائی کی، سارا کچھ جو کچھ اٹھا سکتا تھا سارا کچھ اٹھایا اور گٹھڑی باندھی اور جناب نکلنے لگا، راستہ نظر نہ آئے، رکھے تو دروازہ نظر آ جائے، اور جب وہ گٹھڑی سر پہ رکھ لے تو دروازہ ختم ہو جائے، اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے۔ وہ ساری رات اس نے ترلا مارا کہ کسی طریقے سے نکل جاؤ، تو تہجد کے ٹائم تک اس نے جب پوری کوشش کر کے تھک گیا نا، پھر غیب سے آواز آئی ہے، فرمایا تجھے نظر نہیں آتا، تو اندھا ہے، میری بندی میرے کام میں لگی ہوئی ہے، میں اس کے گھر کی حفاظت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا آج بڑی بڑی کوٹھیوں والے یا کوئی ہوتا نا سیکورٹی گارڈ رکھیں گے، یہاں کریں گے وہاں کریں گے، جبکہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال پر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دینا، رب اس کا مال چوری نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ آج کیا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے جی؟ وہ چور آ سکتے ہیں، وہ جی ڈکیٹی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ تجھے یاد ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی یاد کیوں نہیں ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بیت المال کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بیت المال کے اندر نا جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، اور حضور نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا خیال کرنا رات چور بھی آئے گا۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی،
ٹھیک ہے جی، وہی کام ہوا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے انتظار میں، آ بھی گیا، جیسے وہ چوری کرنے لگا نا حضرت ابو ہریرہ نے اوپر سے پکڑ لیا، ٹھیک، اس نے ترلے منتے سماجتے سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح جو آیا نا حضور مسکرا پڑے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ٹھیک ہے، عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا چوری کر ہی رہا تھا تو میں نے پکڑ لیا، اس نے منت ترلے کی تو میں نے چھوڑ دیا، فرمایا رات پھر آئے گا۔ یہ نبی کی نگاہ ہے، کہاں تک جا رہی ہے؟ جو معاملہ رات کو ہونے والا حضور پہلے فرما رہے، فرمایا کل پھر آئے گا۔ کہا حضور کوئی بات نہیں، کہا آئے گا تو پھر ہم پھر چوکس ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر منت ترلے کرنا شروع کر دی، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر پھر تو آیا نا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اس نے بڑے منت ترلے کی، ترلے واسطے کیے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں سویرے پھر حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا، پھر وہ منت ترلے کرنے لگ گیا تو مجھے رحم آ گیا، چھوڑ دیا میں نے۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا، آج بھی آئے گا۔ وہ آ گیا چوری کرنے لگا، آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرمایا آج تجھے نہیں چھوڑتا تو جو مرضی کر لے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں کہ ساری زندگی تیرے کام آئے گی، تیری چوری نہیں ہونی۔ میں اچھا، میں چل بتا۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے وہ پورے مال پر دم کر دیا کر، چوری نہیں ہونی۔ وہ یہ بات کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں سویرے جب حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو میں نے چھوڑ دیا، پر بات یہ کر گیا ہے کہ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرے مال پر چوری شوری نہیں ہوگی۔ اب سرکار کا فرمان سنے، فرمایا ہے تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ آپ دیکھیں پردہ کیسے کھلتا ہے یار، ٹھیک ہے، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ چور ہی تھا، فرمایا چور نہیں تھا، شیطان تھا، ٹھیک ہے، پر ہے جھوٹا پر بات اچھی کر گیا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اب اسی الفاظ سے یہ کتنے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ اور ہارون لا تخافا اننی معکما، تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، تم میرے کام جا رہے ہو۔ جب بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی رب کے ذمہ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمع و ارا، فرمایا تم جو کام کرنے جا رہے ہو میں اسے سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یہ دونوں کام میں کر رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتیا ہو فقول انا رسول ربک، فرمایا اس کے پاس جاؤ اور تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو انا رسول ربک، ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو رب شب کوئی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو جو خدا سمجھ رہا ہے تو وہ لئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا یار کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد فرعون کے پاس بندے آ گئے، اس نے کہا، کہنے لگے تو جو کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے تو اب بارش برسا۔ فرعون نے کہا کل آ جائے گی، بندے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ درباری جو اس کے جاننے والے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، بڑی بات ہے، اتنا کانفیڈنس ہے اس کے اندر، کہتے ہیں کل آ جائے گی۔ اچھا وہ تو چلے گئے، یہ رات کو نکلا اور بڑا دور جنگل میں چلا گیا اور اس نے پرانے کپڑے پہن کے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تو جانتا نا کہ تو سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، میری لاج رکھ لے، ہوں تو میں جھوٹا، ٹھیک ہے، تو سچا ہے کم سے کم آج میری لاج رکھ لے۔ تو کہتے کل بارش آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ جھوٹا بھی ہو، اس کا دشمن بھی ہو نا، وہ اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا ہے، یار اس کے ماننے والا جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ خالی کیسے موڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تم جا کے اس کو کہو کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے نہیں آئے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جو بنی اسرائیل پر تو ظلم ڈھا رہا ہے، ان کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، ان کو تکلیفیں نہ دے، ان کو آزاد کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ڈیوٹی یہی ہے کہ قوموں کو آزاد کروانا۔ ہاں نبی کا کام تبلیغ کرنا تھوڑی ہوتا ہے، نبی کا کام تو نظام کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی کا کام، نبی کی ڈیوٹی یہی ہوتا ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک میں بار بار کیوں آیا، اس پر بھی غور کر کے دیکھیں۔ مفسرین کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وقت کے فرعون کے ساتھ ٹکر لی ہے، رب نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آتا ہی نظام کو بدلنے ہے، نبی آتا ہی قوموں کی جان چھڑوانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جئناک بآیات من ربک، فرمایا کہ ہمیں ایسے نہیں آئے ہیں، ہمیں تیرے رب نے باقاعدہ نشانیاں دے کے بھیجی ہیں۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا
تو پھر تو ہماری نشانیاں دیکھ لے، تو بلا اپنے جو، کیونکہ اس دور کے اندر جو جادوگروں کا بہت زیادہ شہرت تھی، تو اپنے جس جادوگر کو بلانا چاہتا ہے، جس کو بلانا چاہتا ہے، ہمارے سامنے بٹھا، پتہ لگ جائے گا۔ اگر ہم غالب آ گئے تو سمجھ لے کہ پھر یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، پھر اس کی طرف سے بول رہے ہیں۔ اور آگے میں والسلام علی من اتبع الہدی، یہ بڑے الفاظ ہیں، حضور نے بھی اپنے خطوں کے اندر ان لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ جب سرکار کسی کو خط بھیجتے نا تو حضور کے آخری الفاظ بھی یہی ہوتے تھے۔ آپ نے جب بادشاہوں کو خط لکھ کے بھیجے تھے، کیسر اور کسریٰ کو، نجاشی بادشاہ کو، اس کے آخری الفاظ بھی یہی الفاظ تھے۔ فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، بس۔ ہاں، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی مجھے مل جائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اس کا حال صرف یہی ہے، کیا علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی، قرآن کی، اسلام کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، رب سلامتی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی سلامتی مل جائے، بھلائیاں مل جائے، خوشیاں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، تو اس کا حال انہی الفاظ کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا تم ہدایت کے پیچھے، قرآن اور اسلام کے پیچھے چلنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما دے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہماری طرف تو یہ بھائی وحی کی گئی ہے کیا کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، فرمایا عذاب رب اسے دیتا ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، جو قرآن سے جھٹلاتا ہے، اور وتولی، جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے۔ اب اندازہ کرے کہ جو بندہ قرآن سے، اسلام سے منہ پھیر لے، پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لینا کتنے ہمارے مسئلے ہیں، کتنے ہمارے مسائل ہیں کہ جو فلانی پریشانی، فلانی پریشانی، فلانی پریشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین میں بڑا پریشان ہوں، پیسے کی پریشانی، گھر کی پریشانی، تکلیفیں ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اتنی بات کی اور چلا گیا، وہ شخص چلا گیا، وہ کئی عرصے بعد پھر آپ کو ملا، میں یار تو چلا گیا تھا، تو نے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہا جی حضور ناراض کیسے ہو گیا؟ آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے جا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے جب سے میں نے گھر میں قرآن پڑھنا شروع کیا میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کیسر یا کسریٰ میں سے کسی ایک بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا میرا سر بڑا درد کرتا ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا دے یا کوئی نقش دے دے، کوئی چیز مجھے دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹ پر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ایک لفظ لکھا اور لکھ کے بھیج دیا، اور فرمایا اسے کہو یہ اپنی پگڑی میں رکھ لے۔ ٹھیک ہے، اس نے جیسے ہی پگڑی کے اندر رکھنے کی دیر تھی سر درد ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اس کی پگڑی کے اندر وہ چٹ رہی نا، اس کا سر نہیں درد کرتا تھا۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا تجھے یہ کیا مسئلہ کیا بنا ہے، سر درد ٹھیک کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، عمر نے کچھ لکھ کے بھیجا تھا، وہ میں نے سر میں رکھا، سر ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہا کھول کے دیکھ تو صحیح، عمر نے لکھا کیا ہے؟ صرف اتنا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار ایک بسم اللہ کی اگر برکت اتنی ہے تو گھر میں قرآن کھولنے کی برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہوا نا صرف دوسری برکت کے لیے کہ جیسے بس برات نکلنے لگے چلو بھی قرآن اٹھا لو، باقی سارا سال پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، گھروں میں قرآن کھولے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ حق یہ بنتا تھا کہ سنت گھر میں پڑھے اور فرض مسجد کے اندر پڑھے، قرآن گھر کے اندر بھی کھولے اور مسجد کے اندر بھی کھولے، تاکہ آپ کے گھر بھی آباد ہوتے اور آپ کی مسجد بھی آباد ہوتی۔ بہتر حال تو یہی تھا کہ وضو گھر سے کر کے آتے، ہم نے تو باتھ روم بھی مسجد میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ گھروں کے اندر برکت ہو تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اپنی سنتیں جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے سنتیں گھر پڑھ کے آئیں۔ جب گھر پڑھ کے آئیں گے تو نماز کی برکت سے گھر بھی آباد ہو جائے گا، مسجد میں آ کے فرض پڑھیں گے ثواب بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔